حضور اکرم دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفایۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. اور یہ جی حدیث پاک کے متفق علیہ ہے، یعنی یہ بخاری دے وچ بھی ہے اور مسلم شریف دے وچ بھی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ عمرہ کرتا ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تو لے کے جڑے درمیان دیاں انسان دیاں کمیاں کوتاہیاں ہوندیاں نے انہاں دے واسطے کافی ہو جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا کرے عمرہ نصیب ہو جائے تو بہت بڑی سعادت ہے، یہ بھی بڑی سعادت ہے. اور ایک عمرے کے بعد اگر دوسرا عمرہ نصیب ہو جائے تو یہ اس تو بھی بڑی سعادت ہے. تو حج کرنا تو کمال ہے نا، کیونکہ اصل مطلوب تو حج ہے. لیکن جڑا حج نہیں کر سکتا اگر اللہ نے ان عمرے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو عمرہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، عمرہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. اور خالق کائنات نے اس کا باقاعدہ قرآن پاک کے ذکر فرمایا ہے. کئی لوگ نے جڑے کہتے ہیں جی عمرہ کرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں. عمرے کا حدیث پاک بھی ذکر ہے، قرآن پاک بھی ذکر ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ دے واسطے حج بھی پوری کرو اور عمرہ بھی پورا کرو. یعنی حج بھی کرنی ہے تو اللہ واسطے کرنی ہے اور عمرہ بھی کرنا ہے تو اللہ واسطے کرنا ہے. اگر عمرے کی کوئی اہمیت ہی نہ ہوتی تو اللہ نے قرآن سے کیوں ذکر فرمایا ہے اور پھر الگ ذکر فرمایا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، یعنی اپنی حج پوری کرو اور عمرہ بھی پورا کرو. تو دو الگ الگ دونوں کا ذکر فرمایا، وقفہ پا کے درمیان واؤ فاصلہ لا کے فرمایا حج اور چیز ہے عمرہ اور چیز ہے، لیکن دونوں ہی اللہ کو بڑے پسند نے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. فرمایا جو صفا اور مروہ نے اے اللہ دیا نشانیاں وچوں نشانیاں نے، جیڑا بندہ اللہ دے گھر دا حج کرے یا عمرہ کرے، یعنی حج دا بھی ذکر فرمایا عمرہ دا بھی ذکر فرمایا کہ حج البیت او اعتمر، اگر حج کرے یا عمرہ کرے ان دے واسطے ضروری ہے وہ صفا تے مروہ تے جا کے جو چکر نے انہاں نوں لگاوے. عمرہ دی بہت بڑی فضیلت ہے، حج کا ایک اپنا مقام ہے. اگر السلام نے فرمایا جڑا ایک عمرہ ہے وہ دوسرے عمرے دے درمیان دے جتنے انسان دے اعمال نے کمیاں نے کوتاہیاں نے انہاں دے واسطے کافی ہو جاتا ہے. اور حدیث پاک ہے کہ جڑا بندہ عمرہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان دے گناہ ایسے معاف کرتا ہے جیسے کہ بچہ آج ہی ماں دے پیٹ وچ پیدا ہوا ہے. بہت بڑی سعادت ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیکن جڑی حج ہے وہ ایندے تے بھی بڑھ کے ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا والحج المبرور، اور جڑی مقبول حج ہے ان دی جڑی جزا ہے سوائے جنت تو کچھ نہیں ہے. جس بندے نے حج کیتی ہے اور حج دے نال شرط ہے کہ وہ مقبول حج ہوئے، حج مبرور. اب جڑی قبولیت ہے تو اللہ نے پتہ ہے، انسان عبادت کر سکتا ہے، قبولیت ہے انسان دے کول کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. تو خالق کائنات نے جڑا اے نہیں نہ دسیا کہ تیری حج قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یہ دا مطلب یہ ہے کہ تو حج کر لئیے تو ساری عمر انہیں بچا کے رکھنا ہے، ساری عمر اندی ہن تو حفاظت کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہوئے کہ تیری حج ضائع ہو جائے. کیونکہ تیری حج ہے ان کا بدلہ جنت ہے. اب جنت جان واسطے جنتی اوصاف ہونا ضروری ہے. تو حج کر کے بھی اگر بندہ کام ہوئے نہیں کرے گا تو پھر وہ وعدہ تو سچا نہیں ہونا. تو خالق کائنات نے فرمایا کہ مقبول حج یعنی کہ جن نے حج کیتا ہے ساری عمر اس فکر وچ رہے کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کیتا ہے کہ نہیں کیتا. اللہ نے پتا ہے کہ اس نے قبول کیتا ہے کہ نہیں کیتا. اب ان کا نتیجہ یہ ہوئے گا کہ ان کی ساری زندگی فرما برداری دی گزر جائے گی اور جو ہی اس دنیا تو جائے گا خالق کائنات نے فرمانا ہے آ میرے بندے میری جنت تیرے واسطے ہی ہے. اور حاجی دے واسطے ایک اور بڑی فضیلت ہے. حضور اکرم دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہ وان استغفروا غفر لهم. جڑا حاجی ہے
اور جڑا عمرہ کرنے والا ہے. اس حدیث پاک وچ بھی حاجی نو اور عمرہ نو دونوں نو جو عمرہ کرنے والا ہے دونوں نو رکھیا گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا حاجی ہے اور جڑا عمرہ کرنے والا ہے وہ اللہ دا مہمان ہے. اب اللہ دا حق بنتا ہے کہ اپنے بندے دی میزبانی کرے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال اپنے فضل دے نال اپنے اس بندے دی مہربانی فرماتا ہے. اور خالق کائنات نے جو دو میزبانیاں ایتھے ذکر فرمائیاں نے, آقا علیہ السلام نے دو چیزاں دا ذکر فرمایا ہے کہ جیڑی اللہ تعالیٰ سب تو بڑی میزبانی حاجی دی کرتا ہے اور عمرہ کرنے والے دی کرتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان دعوہ اجابہم, اگر وہ دعا کرے اللہ ان دی دعا قبول کرتا ہے. اسی کہنے ہیں جڑا بندہ جا رہا ہوئے کہ یار ساڈے واسطے دعا کری. کئی بندے ایسے ہوندے نے جنہاں نوں یہ گل تھوڑی جی نامناسب لگتی ہے بھی یار تو آپ ہی رب کو دعا مانگ لے, تیری دعا رب نہیں سنتا. تو رب تو سارے دی سنتا ہے لیکن جن دے نال وعدہ ہے وہ حاجی ہے. فرمایا جدو یہ دعا کرتا ہے اللہ ان کی دعا نو قبول کرتا ہے اور اگر اللہ کو معافی منگے اللہ انہوں بخش دیتا ہے. یہ دو ساتاں اللہ تعالیٰ ہر حاجی نو اور ہر عمرہ کرنے والے نو عطا کرتا ہے کہ فرمایا جدو میرے کو دعا کرتا ہے میں ان کی دعا رد نہیں کرتا اور میرے کو معافی منگتا ہے تو میں انہوں بخش دینا ہوں. حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافی ومرہ ان یستغفر لک قبل ان یدخل بیتہ فانہ مغفور لہ. یہ جڑی حدیث پاک ہے اس کا ترجمہ سناؤں تو پہلے تو میں گزارش کرنا وا. ساڈے وچ ایک رواج ہے جڑے بندے نے حج تے جانا ہوئے یا انہیں عمرے تے جانا ہوئے اسی انہوں جان تو پہلے بڑا پروٹوکول دینے ہیں. حالانکہ ان کا پروٹوکول بنتا نہیں کیونکہ ہن تے وہ جا رہا ہے. جدوں نے آنا ہے پروٹوکول ادو بنتا ہے ادو اسی دیندے نہیں. جان واسطے جب پہلی بار بندہ جانا ہے تو چھڈن واسطے کنے بندے جاندے نے لے کے آتا ہے تو پھر اب دعوتاں بھی ساریاں پہلے ہو جاندیاں نے, فل بھی اتوں بہ جاندے نے, سارا کچھ اتنے کرنے ہیں لیکن جدو آتا ہے اسی اونی انہوں اہمیت نہیں دیندے. لیکن حقیقت دے وچ جدو بندہ آتا ہے ادو ساڈے واسطے نفع مند ہے. ہاں یہ ہے کہ جا رہا ہے اس نے آکھے یار ساڈے واسطے دعا کری. جڑا جان والا ہے اون دے واسطے جڑا اسی کرنا ہے نا جو خدمت کرنی ہے یا پیار محبت کرنا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے. میں تو شرعی لحاظ کے نال گزارش کر رہا ہوں کہ ان دے واسطے آکھو کہ یار ساڈے واسطے دعا کری کیونکہ ان دی دعا کو اللہ نے قبول کرنا ہے. آپ جدو آ گئے ہیں تو پھر ادو کی کرنا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو حاجی دے نال تیری ملاقات ہوئے. اب یہ نہیں فرمایا بھی وہ بندہ پاوے 8 دنوں بعد تین ملے 15 دنوں بعد ملے پاوے مہینے بعد ملے. فرمایا جدو تیری ان دے نال ملاقات ہوئے اذا لقیت الحاج, جدو تو حاجی نو ملے تو انہوں سلام کرنا ہے. فسلم علیہ, آپ انہوں تو سلام کرنا ہے. سلام کر کے پھر ان دے نال مصافحہ کرنا ہے. مصافحہ کر کے اس نو ملنا ہے. مل کے پھر اس نو گزارش کرنی ہے کہ یار میرے واسطے بخشش دی دعا کر. وَمُرْهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ, جیڑی میں گزارش کیتی ہے نا کہ جانتا حاجی اتنا نفع مند نہیں جنہ آتا حاجی نفع مند ہے. جانتا اتنا نفع مند نہیں ہوتا جنہ آیا یا نفع مند ہوتا ہے. اور اس کے بارے سانو حکم ہے کہ جدو ملے سلام تو کرنا ہے, مصافحہ کرنا ہے, اس کو ملنا ہے, مل کے پھر کہنا ہے میرے واسطے دعا کر, میرے واسطے دعا کر اور وہ بھی بخشش دی دعا کر. اَن یستغفر, کہ وہ تیرے واسطے دعا کرے قبل ان یدخل بیتہ, اور اگر ان دے گھر میں داخل ہوں تو پہلے کام کر لیں تو پھر کمال ہو جانا ہے. یعنی اگر ان دے گھر میں داخل ہوں تو پہلے ان دے نال تیری ملاقات ہو جائے, ان دے نال تیری سلام دعا ہو جائے, انہوں گھر میں بڑھن تو پہلے ان دے کو دعا کرا لینی ہے. گھر داخل ہون تو پہلے اندر کو دعا کرا لینی ہے. اے میں گل کیتی ہے کہ جدو حاجی جا رہا ہوتا ہے تو انہوں نے گھر میں کنا رش ہوتا ہے,
جدو آتا ہے ادو کئی پتہ ہی 8 دن بعد لگتا ہے کہ حاجی صاحب آ بھی گئے ہیں. میرے کچھ اور بھی چیزاں مجبوریاں بھی ہیں حاجی صاحب دیا بھی اور ساری عوام دیا بھی. تو لیکن یہ ہے کہ میں تمہیں شرعی نقطے کے نال فضیلت والی تھوڑے فائدے کی اور سارے فائدے کی گل دس رہا کہ اگر اسی یہ سارا کچھ کرنے تو پہلے بھی ہیں لیکن اگر سارا ذہن ہوئے نا بھی اسی یہ کام کرانا ہے تو پھر اندر نفع زیادہ ہوئے گا. تو تمہیں اگے اس گل کا پتا سی بھی حاجی آئے اندر کو دعا کرائیے دعا قبول ہو جاتی ہے. حاجی نو آخنا جائز ہے بھی یار سارے واسطے دعا کری. کئی بندے بڑا سخت اس گل دے بھی یار تو خود ہی دعا کر لے. تو انہوں کہ 1000 بندے نے کہا میرے واسطے دعا کری. میرے وہ حاجی بھی کدے کدے تنگ ہو جاتا ہے میں نہیں دعا یہاں نے کرے گا آدھے واسطے میں کی کرنا ہے. تو اللہ نے تینوں سدیا ہے تو اللہ کا مہمان ہے دل کھلا کر جنہ بھی منگے گا تینوں اللہ عطا کرے گا. خالق کائنات محبوب نے ارشاد فرمایا قبل ان يدخل بيته فانه مغفور. اور اون دے گھر میں داخل ہون تو پہلے اون دے کول دعا کرا لئی کیونکہ ہون او بخشیا ہویا ہے. ہون او بخشیا ہویا ہے. اون دے کول دعا کرائے گا تیری بھی بخشش ہو جائے گی. بڑی سعادت ہے بہت بڑی سعادت ہے. اور یہ دے کول سانو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اگر سانو اس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے حاجی نو ملن جانا بھی فضیلت ہے. یعنی کوئی حج کر کے آئے تو انہوں محبت نال جا کے ملو. جو لنگر پانی ہے اس کی تو فکر ہی کوئی نہیں. اصل لنگر دے نا کہ کوئی فائدہ ہو جائے آخر کا فائدہ ہو جائے. تو اصل یہ فائدہ ہے کہ اندر کو دعا کرانی ہے. اب بڑے دوست نے جڑے دعا نہیں کرانے لیکن اگر تسی سن رہے ہو کسی اور بھی دسیا جائے کہ یار حاجی کو دعا بھی کرانی چاہیے اور اگر کوئی مل جائے تو دعا ضرور کرایا جائے. ان کی دعا قبول ہوتی ہے. میرے نبی کا فرمان ہے اور فرمایا کہ ان کی دعا قبول تا ہو رہی ہے تاکہ بخشیا ہوا ہے.